بات یہ نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کراچی جو ہے نا، کراچی یہ آگے بڑے مسائل ہیں، آگے بہت ایک آپ سمجھیں کہ وہ ایک بہت ہی ریاست کے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ کے پولیٹیشنز یہ ہلے گلے میں شاید سمجھ نہیں پا رہے، وہ بہت سارے مسائل ہیں۔ چین کے صدر کل آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کراچی پورٹ ہے آپ کی، کراچی پورٹ سٹی ہے، ٹھیک، کراچی کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، کراچی جو ہے وہ اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، گوادر کے حوالے سے وہ ایک کوریڈور کے لیے سرمایہ کاری کے طرح رہے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے مل جائیں یا حکومتی نمائندہ ملے تو میں وہ سیرل نے بھی لکھا ہے ڈان میں، مطلب یہ بات مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آج سے 7 مہینے پہلے، میں نے کافی لوگوں سے پوچھا 7 مہینے پہلے جب دھرنا شروع نہیں ہوا تھا تو وہ جب آ رہے تھے تو وہ 34 بلین 34 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی، اور 7 مہینے بعد جو ہے وہ 45 یا 46 ارب کی مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب اتنی سرمایہ کاری 12 ارب کی کیسے بڑھ گئی فگر؟ اس وقت یہ تھا کہ 34 ارب کا نقصان ہوا ہے، یاد کریں نا، 34 ارب کا دھرنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا، 34 ارب کا نقصان ہو گیا، اب وہ 46 ارب کیسے ہو گیا اچانک؟ وہ 46 ارب کی سرمایہ کاری، اب یہ وضاحت کوئی نہ کوئی کرے گا، یقیناً کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری تو ہو رہی ہے اسٹریٹجک، اس کا کوئی اس میں آگے، اور یہ 2030 تک اللہ کرے بن جائے، اللہ کرے یہ گوادر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے گوادر کے بندر کا، اس کو یہ سمجھیں، کیونکہ یہ تو اپنے کھانے پینے کے چکروں میں لگے ہیں نا سارے کے سارے سیاستدان، یہ تو کھانے پینے کے صوبے سے گزرے تو اس صوبے سے گزرے تو یہاں چینج کریں تو وہاں چینج کریں تو چھوٹا، جیسے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، دیکھیں کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، لیکن یہ اللہ کرے بن جائے، اس کو کہیں 2030 تک کمپلیٹ ہونا ہے، اور اس میں چائنا کا زیادہ، جتنا آپ کا انٹرسٹ ہے اس سے زیادہ چائنا کا انٹرسٹ ہے، اور اس کو بننے میں بے شمار لوگ آگے انہوں نے پھڈے کریٹ کرنے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی گوادر سے چائنا جو ہے اس کا لنک بن جائے، اور چائنا چاہ رہا ہے بن جائے، کیونکہ چائنا کو 12,000 کلومیٹر طے کر کے جانا پڑتا ہے، آئل ان کا جاتا ہے انڈین اوشن سے۔ اب اس میں کراچی کی امپورٹنس، یہاں پہ ایک گریٹ گیم ہے، پورا ایک ریجن میں ایک معاملات خراب ہوئے ہیں، اب آپ جو ہیں وہ حکومت اپنے چکروں میں لگی ہوئی، اس کو یہاں سے گزار لیں پنجاب سے، وہ کہہ رہے ہیں جی خیبر پختونخوا، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بلوچ کانفرنس نکلیں گے، اوپر سے وہ این جی اوز کھڑی ہو جائیں گی، یہ بڑا ڈرٹی گیم شروع ہوگا، اس میں ریجنل پاورز نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، آپ کے برادر اسلامی ممالک بھی نہیں چاہتے کہ گوادر بنے، ان کی وہاں پہ بندرگاہیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، برادر اسلامی ممالک بھی نہیں چاہتے کہ گوادر بنے، ان کی وہاں پہ بندرگاہیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، برادر اسلامی ممالک بھی نہیں چاہتے کہ گوادر بنے، ان کی وہاں پہ بندرگاہیں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کا پڑوسی ایران نہیں چاہے گا کہ بنے، انڈیا نہیں چاہے گا کہ بنے، مطلب ملک اپنے، لیکن آپ کی، میں بات جو کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ پولیٹیکل ایلیٹ آپ کی کیا کر رہی ہے اس وقت؟ آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ وہ کر رہی ہے جو کے جی کلاس، نرسری کلاس کے بچے کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو یوں کر دیا، وہ کر دیا، وہ ادھر، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، وہ اس کے گھر کھانا کھانے پہنچ گیا، اس نے اس کے گھر لسی پی لی، اس نے ناشتہ کیا، وہ یہاں کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، وہ گانا گایا، اس نے یہ کر دیا، مطلب یہ آپ کی سیاسی قیادت یہ ہے اگر اس ملک کی، تو مطلب میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہے۔ تو سب یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی قرض ہے وہ چکا دیں گے، پھر یہ کس طرح چکائیں گے؟ پاکستان کا جتنے بھی قرض ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ تمام اداروں کو بیچ کر قرض چکائیں گے۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اتنا پیسہ اگر آ رہا ہے تو ایک طرف وہ، یعنی وہ سارا پیسہ ادارے ان کی نچکاری کر رہے ہیں، یعنی سارے ادارے بیچ رہے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ بہرحال اس وقت اس کو چھوڑیں، کیونکہ یہ ابھی تو چینی صدر اسحاق ڈار صاحب بہرحال یہ ضرور بیان کریں کہ یہ 34 ارب جو آنے تھے کی سرمایہ کاری جو ہونی تھی، یہ 7 مہینے کے اندر یہ 46 ارب کہاں سے ہو گئی سرمایہ کاری، اور یہ ذرا وضاحت کریں، اور اگر اتنی تیزی کے ساتھ سرمایہ کاری بڑھنی ہے تو 2-4 اور دھرنے کر لیتے ہیں ہم، ایک دو اور دھرنے ارینج کروا لیں تاکہ 60-70 بلین تک سرمایہ کاری آ جائے، پھر اس کے بعد تو بہرحال چین کے صدر کو بہت خوش آمدید پاکستان میں، اور یہ میں کوئی روایتی جملہ نہیں کہہ رہا، بہت خوشی ہے ایز اے پاکستانی، ان کو ویلکم کرتے ہیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اچھے برے وقتوں کا ساتھی ہے چائنا، اور بہت خوشی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چائنا گیا بھی ہوں، ان کے سرکاری میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، بلکہ 2 دفعہ ان کا مہمان بھی رہا ہوں۔
تو یعنی سرکاری یعنی اس لیے کہ ایز ڈاکٹر شاہد کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، لیکن ایز ڈاکٹر شاہد انہوں نے مجھے بلوایا ہوا ہے وہاں پہ، تو میں بہت مجھے خوشی ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت اچھا پالیسی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے پرسوں پارلیمنٹ میں۔